السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی گزری ہے جس قوم نے نہایت بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئے جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی۔ وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے جنہیں موجودہ زمانے میں گائے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتی جنہیں موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے کام پوشیدہ یا ڈھکے چھپے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سر عام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے تھے۔ اگر وہ خوبصورت اور کمسن ہوتا تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے تھے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفوں اور مویشیوں کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بخوشی و رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور امورا بحر مراد کے ساحل پر واقع تھے۔ قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستہ سے آتے جاتے تھے اور اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی اور ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور اس کے ایک خاص حصہ پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی بھی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ جب مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے، آپ نے یہیں رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی، وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈٹائی سے کہا کرتے کہ ہاں، ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام، اور اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا کہ جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بعض مورخین اس کا نام وائلا بتاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج پر گئے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آتی دکھائی دی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا
کہ ہم وادی صدوم کو نیست و نابود کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں صدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی وہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی۔ اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سے صدوم کے لوگوں نے گھیر لیا اور آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے وہاں موجود تمام کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی سے روانہ ہوئے۔ پھر ان فرشتوں نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر رکھ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کی حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کی کنکروں کی بارش کا شکار ہوئی اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے اس فوسل کے درمیان موجود ہے جسے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ صدوم کے پہاڑوں میں عورت آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور بے راہ روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے طوفان نوح کے آنے کے واقعہ کی طرف پر ہی اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے راف الدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ آپ علیہ السلام تقریباً 7000 سال پہلے عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت شیس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے ان مشرکانہ کاموں پر ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا، اور 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ مانی اور حق کا انکار کرتی رہی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے
اللہ سے دعا کی کہ اے الہی روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم نے جب آپ کو اس نئے مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اے نوح یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑے ہی کب سے بن گئے؟ اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام عجیب ہے، کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کا وعدہ آن پہنچا تو آسمان سے لگاتار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ آسمان چھنی بن گیا جو رہے پانی کو روک نہیں سکتی۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے ہی کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم کی نافرمان ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھے، لیکن انہیں کوئی پناہ نہ ملی اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں گھرے ہوئے دیکھا تو فرمایا میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مگر وہ نہ مانا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی کی ایک موج نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا ہی تو تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کریں، لیکن آپ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا اے نوح وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا میرے رب میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا بند ہو گیا، تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے شام کے شہر سیجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہواروں کی اولاد شہواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈڑیوں اور اولاد گڈڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا
میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے کہا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے کہا یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا، نہیں، میں نے کہا یہ کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جانا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ پس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔